السلام علیکم، میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ٹی وی۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کی دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں شامل ہو جائے۔ جعفر، چل اس نوجوان کے پاس چلے۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا، مگر مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کتنا پیسہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا، 1,00,000 درہم۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ اس میں خیمے اور قبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی چڑھے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا کارا مشک سے بنا ہوگا، اس کی خوشبو مہکتی ہوگی اور کبھی نہ پرانا ہونے والا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج کی رات دے، کل صبح آپ تشریف لائے تو میں اس کے متعلق اپنی رائے دوں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا بھی کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر کے انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کو اس محل کے بدلے حق تعالی شانہ کے یہاں اس کو ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان ہو گئی دے گا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اور عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سایہ میں حق تعالی شانہ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے میں استعمال ہو جائے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے۔ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کی لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے کی برات، اس مکان کا تم نے اس جوان سے ذمہ لیا تھا، وہ ہم نے اس کو پورا کر دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ اس کو دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پرچے کو پڑھ کر متغیر سے ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کی نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔
میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن میں اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ وہی پرچی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے یہ پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ خدا حافظ دوستو، اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔